لیے کما کر کے بچے کی پرورش کے لیے اچھی سے اچھی غذاؤں کا اہتمام انصراف کر رہے ہیں، لیکن آج کی اولاد، آج کے بچے رات کو چوراہے پر کہیں گلی کوچے میں لگے ہوئے، کہاں حرام کے محبتوں میں، اور اس کے ایکسکیوز دیتے ہیں، ارے اسلام میں محبت تو جائز تھی، محبت بالکل جائز ہے، لیکن حلال والی یا حرام والی نہیں، کیا ہو تم سے ڈسکوار آ جانا، ہم ٹہلنے چلیں گے۔ بالکل ایک صاف ستھری میں بات کرنے والا آدمی ہوں، میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا فلاسفر نہیں ہوں، بہت بڑا اسکالر نہیں ہوں، لیکن حقیقت کا آئینہ دکھانے والا ضرور ہوں۔ الحق اور سچ بات کڑوی ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ کی طرح کام کرتی ہے۔ تو لہذا نوجوانوں، جس محبت کا جو تم تصور لیے بیٹھے ہو، وہ محبت تو اسلام نے حرام قرار دی ہے، وہ تو محبت اسلام نے حرام قرار دی ہے۔ لہذا اب ہوگا، ہو سکتا ہے صبح یہ بھی آئے گا کہ یار مولانا صاحب نے اس کو حرام کہا ہے، لیکن حرام ہے تو کہا جا رہا ہے، حلال ہوتی حلال کا بھی اعلان کر دیتے، تو آپ کہے آگے ہو، سب سے پہلے آگے ہم نہ ہوتے، ہم ہی محبت کرے بیٹھے ہوتے۔ لہذا آپ آنکھیں کھول لیں، وہ ماں جو آپ کے لیے رات بھر جاگ کے آپ کے پیشاب پخانے کو صاف کر کر کے آپ کو پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، آج آپ دنیاوی محبت کی بنیاد پر اس کو لات مار رہے ہو، الٹا سیدھا کہہ رہے ہو، اور کچھ تانے بھی دیتے۔ کیا اماں ابا ہوتے اس لیے تاکہ بچوں کی پرورش کرے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، ہر ماں باپ کرتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مزید اسی آیت کے آگے قرآن کریم نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے اللہ ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپنے پہ مجھ پر رحم کیا تھا۔ یہ دعا کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا نوجوانوں، حرام کی محبتوں کی طرف نہ جاؤ۔ ابھی لڑکی نے جواب دیا ہے کہ حرام کی محبت نامحرم کو دیکھنے اور چھونے والا کیل ٹھوکی جائے گی۔ میں جب رات کو نگاہ بڑھا کر کے جب اپنے علاقے میں جاتا ہوں، سب دکھائی دیتا ہے بھائی، سب دکھائی دیتا ہے، کون لڑکا کتنے نشے میں، کون لڑکا کتنا ٹھگا لگائے ہوئے، سب دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر کہو کہ ہماری بابری مسجد شہید ہو گئی، سب سے بڑا ہاتھ ہمارے نوجوانوں کا ہے، ہمارے علاقے کی مسجدیں سونی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ صاحب ہماری بابری مسجد توڑ دی گئی۔ نہیں، ہمارے اگر علاقے کی مسجدیں آباد ہو جائیں گی تو یاد کر لو مسلمانوں کی دعائیں عرش الہی کو ہلا دیتی ہیں، دعا قبول نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ چلیے اس بچی کے لیے آگے سوال لے چلتے ہیں۔ کس کی دعا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، بالکل صحیح جواب۔ سوال ہے سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ 3 بار پڑھتے ہیں۔ آگے سوال آ رہا ہے، دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ناپاک ہے، لگ گیا تو کپڑا خراب ہو گیا، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ اجازت ہو تو اس کی بھی خاص میں، خاص طور سے عورات میں یعنی عورتوں کے درمیان میں مشہور ہے، دودھ پیتا بچہ ہے پیشاب پاک ہوتی ہے، دودھ پیتے، اچھا پاک چیز تو پی جاتی ہے، آپ پیتے نہیں ہیں کیا؟ آپ پی بھی لیا کریں، بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں، برا لگے تو معذرت چاہ رہا ہوں۔ اس لیے دیکھیے عورتوں کے درمیان میں بہت ساری ایسی باتیں، یہ لو بیٹا، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، چند باتیں کہہ رہا ہوں۔ جیسا اس بچی نے بھی سوال کے جواب دیا کہ بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے، تو سن لیجئے، 1 دن کا بچہ ہو چاہے 1000 دن کا بچہ ہو، اس کا پیشاب ناپاک ہے، ناپاک ہے، ناپاک، پاک نہیں ہو سکتا۔ اچھا سردی کے دنوں میں دیکھ لیجئے، بچے کی عمر 15 سال ہے اور وہ پڑھنے جا رہا ہے، کہاں مدرسے میں قرآن شریف پڑھنے، سردی ہے، اماں کہتی ہے بھیا آدھے دھڑ سے دھو لو، تم پاک ہو، تم جاؤ، نہ جا کے پڑھ جاؤ، میدان محشر میں تمہیں کو بلایا جائے گا، پاک کرو تم آدھے دھڑ سے، آدھے دھڑ سے پاک کرو۔ تو جن پر غسل فرض ہے تو فرض ہے، ہوتے کون ہو آپ شریعت میں رد و بدل کرنے والے؟ عورتیں میری ماں اور بہنیں، کنیز فاطمہ ہے آپ کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے اسلامی بچوں کی،
मुसलमान के बच्चों की सबसे पहली दर्शगा आपकी है। आप कहती क्या है, आधा दड़ दो लो जाओ नमाज पढ़ आओ, आधा दड़ दो लो जाओ कुरान पढ़ आओ। तो बताओ आपके घर में अजाब नहीं आएगा तो फिर किसके घर में आएगा? आपके घर में आएगा। फिर उसके बाद कहते क्या है, वो नंगे लड़के को देख लिया वजू टूट गया, शीशा देख लिया वजू बना के तो वजू टूट गया, कंघी गिर गई तो वजू टूट गया, अरे रात को झाड़ू लगा ली तो खराब है। ये फिजूल की वाहियात, ये तौहम परस्ती आज हमारे औरतों में आज भी पाई जा रही है, आज भी पाई जा रही है। अब बताइए, ये तो इस इलाके के होंगे। अब ये चीज को खत्म करना चाहिए, और ये खत्म होने के लिए हमारी बच्चियों को, हमारी माओ को इल्म के जेवर से मुज़य्यन होना पड़ेगा। आगे क्या सवाल? बताए कुरान मजीद में हजरत हव्वा का जिक्र कितनी बार आया है? 7 बार। हजरत हव्वा जो हम सब की माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, हजरत हव्वा का 7 बार जिक्र आया है। कैसा सवाल हो गया? अगला सवाल, किसी भी अफसोसनाक खबर सुनकर क्या पढ़ना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें लोगों ने तखसीस कर ली कि मौत ही पर खाली पढ़ा जाए। लाइट चली जाए तब भी आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं। आप जा रहे हैं, अगर आप गिर गए और आपकी चोट लग जाए तब भी आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं। आपका कोई काम बिगड़ गया हो तब भी आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं। कई जगह पर पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल मखसूस मौत के लिए नहीं है। अगला सवाल है, हजरत फातिमा की वालिदा का नाम बताइए। हज़रत फजीलतुल